الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ پچھلی 3 مجالس میں قربانی کے جو موٹے موٹے مسائل ہیں وہ عرض کیے گئے۔ ظاہر مسائل بہت زیادہ ہیں لیکن ان سب کو بیان کرنا مشکل تھا، لیکن جو موٹے موٹے مسائل تھے ان کو عرض کر دیا گیا۔ یہ جو ابتدائی 10 دن ہوتے ہیں ذی الحجہ کے، عشرہ ذی الحجہ، اس کی بھی بہت فضیلت آئی ہوئی ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں بھی کچھ عرض کر دیا جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ قسم غیر اللہ کے کھانا جائز نہیں ہے، صرف اللہ کی قسم کھائی جا سکتی ہے، لیکن قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کی قسم کھائی ہے، اور یہ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اگر کسی چیز کی قسم کھائے تو اس سے اس کی اہمیت بتلانا مقصود ہوتا ہے۔ تو جن چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے ان میں سورہ فجر میں 10 دنوں کی بھی قسم کا تذکرہ ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ مفسرین کی اکثریت کا یہ کہنا ہے کہ یہ 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنی زیادہ ان راتوں کی اہمیت ہے، کتنے زیادہ ان دنوں کی اہمیت ہے۔ اس کے علاوہ بخاری شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام العمل الصالح احب، کوئی بھی دن ایسے نہیں ہے سال میں جن میں نیک کام کرنا، عمل صالح کرنا اللہ کو زیادہ محبوب ہو ان 10 دنوں کے مقابلے میں۔ یعنی یہ جو ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں کوئی بھی سال کے بقیہ دن اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اللہ کے رسول کیا جہاد سے بھی زیادہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ یہ دن افضل ہیں؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ہاں اللہ کے راستے میں جہاد سے بھی زیادہ، اللہ کہ کوئی شخص جہاد کے لیے نکلے مال لے کر اور جان لے کر، اور ان دونوں میں سے کسی بھی چیز کو لے کر واپس نہ آئے، مال بھی پورا اسی میں خرچ کر دے، جان بھی نچھاور کر دے، تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ اس سے اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ ان 10 دنوں کی عبادت کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، اسی لیے ہم کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ دیکھیے جو رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا ہے اس کی جو اہمیت ہے اس کے مسلمان خیال کرتے ہیں، اور عام طور سے مسجدوں میں نمازیوں کا اضافہ ہو جاتا ہے، تلاوت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اعمال خیر میں اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن ان 10 دنوں میں عام طور سے اس طرح کا سلسلہ نہیں دیکھا جاتا۔ تو ان 10 دنوں کی اہمیت بھی سمجھنی چاہیے اور ان کا بھی اچھا استعمال کرنا چاہیے، اس میں اس کا اہتمام کرے کہ فرائض چھوٹنے نہ پائیں، باجماعت ان کی ادائیگی ہو، ساتھ ہی ساتھ اللہ اگر توفیق دے تو اگر کچھ نوافل کا اضافہ ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے، تہجد پڑھ سکے تو اس کو پڑھ لے، اشراق پڑھ سکے تو اس کو پڑھ لے، چاش کی نماز پڑھ لے، اس کے علاوہ بھی اور نوافل پڑھ سکے تو جتنا بھی پڑھے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں ثواب میں اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت میں اضافہ کر دے اور اوراد وظائف وغیرہ پڑھ سکتا ہے تو ان کو پڑھنے کا اہتمام کرے۔ خاص طور سے روزے کے لیے الگ سے احادیث آئی ہوئی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان ایام میں روزہ رکھنے کی بھی بہت فضیلت ہے۔ ترمذی شریف میں ایک حدیث آتی ہے، اگرچہ سند کے اعتبار سے کمزور ہے لیکن فضائل میں اس کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جو 10 دن ہیں ان میں ایک دن کا روزہ سال بھر روزہ رکھنے کے برابر ہے، اور اس میں ایک رات کا قیام کرنا سال بھر قیام کرنے، سال بھر نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ اتنی زیادہ اہمیت اس کی بتائی گئی۔ خاص طور سے اس کا جو روزہ ہوتا ہے 9 ذی الحجہ کا، عرفہ کا، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عرفہ کا روزہ ہے اس کے بارے میں میرا گمان یہ ہے کہ پچھلے 1 سال کے اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اگلے 1 سال کے گناہ اس سے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں روزوں کے رکھنے کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، خاص طور سے جو عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے اس کا زیادہ اہتمام ہونا چاہیے۔ اب
کس دن کے اعتبار سے، کہاں کے اعتبار سے 9 ذی الحجہ مانی جائے، اس میں بعض لوگ تھوڑا ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے اختلافات سامنے آتے ہیں، لیکن عام طور سے جو بات محقق ہے وہ یہی ہے کہ جہاں ہم رہ رہے ہیں وہاں کے اعتبار سے جب ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہو تو وہی یوم عرفہ ہے۔ یہ نہیں کہ حاجی جس دن گئے ہوں اس دن کا اہتمام کرے، بلکہ ہم جہاں رہ رہے ہیں وہاں کے اعتبار سے جب 9 ذی الحجہ ہو تو اس کو یوم عرفہ ہم کو سمجھنا چاہیے۔ اب اس میں بعض لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ بعض روایت سے ایسا لگتا ہے کہ منع کیا گیا عرفہ کے دن روزہ رکھنے، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ حکم جو ہے وہ حاجیوں کے لیے، وہ جو ممانعت ہے حاجیوں کے لیے۔ حاجیوں کو میدان عرفات جانا ہوتا ہے، بہت ساری عبادات ادا کرنی ہوتی ہیں، تو ان میں مسئلہ ہو سکتا ہے کہ کہیں کمزوری نہ آ جائے، دن بھر اگر روزے سے رہیں، پانی نہ پئیں، کھانا نہ کھائیں، تو وہاں کی جو عبادات اس میں کمی آ سکتی ہے، تو ان کے لیے وہ ہے، بقیہ لوگوں کے لیے اس کی فضیلت ہی رہے گی۔ تو یہ چند جو اس کی فضیلت کا کام ان کو بیان کیا، بقیہ سب لوگوں کو معلوم ہی ہے کہ جو عرفہ کا دن ہوتا ہے یعنی 9 ذی الحجہ، اس کی فجر سے لے کے ایام تشریق کا جو آخری دن ہوتا ہے یعنی 13 ذی الحجہ، اس کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ایک بار سبھی کو تکبیر تشریق پڑھنی چاہیے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھنا واجب ہے۔ اب اس سے زیادہ اضافہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ کتابوں میں، فقہی کتابوں میں بعض حضرات اس کو مکروہ قرار دیتے ہیں، بعض لوگ اس کو مسنون یا مستحب قرار دیتے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ ایک بار صرف پڑھا جائے، واجب ادا ہو جائے، اور بقیہ چیزوں میں چونکہ اختلاف ہے تو اس سے بچا جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب